السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات اور سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، الحمدللہ ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عظیم کتاب شرح و کشف الشبہات کی تفصیل سن رہے تھے۔ پچھلے دروس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کئی سارے شبہات ہیں مشرکین کے، جن کے ایک کے بعد ایک جوابیں دیے جا رہے ہیں، اور پچھلے بار ہم نے تقریباً 10 یا 11 شبہات کو مکمل سنا۔ اب اس کے بعد کے شبہات کی باری ہے، انشاءاللہ ایک کے بعد ایک سنتے جائیں گے۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو غور سے سنتے ہوئے ان باتوں کی سمجھ کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ تو مؤلف رحمہ اللہ شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ متن میں فرماتے ہیں، والذی یعتقد فی الصالح اب الذی لا یعصی مثل الخشب والحجر اہون ممن یعتقد فی من یشاہد فسقہ فسادہ ویشہد بہ۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے فرماتے ہیں، وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں نیک صالح لوگوں کی، یہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے لوگ ہیں جو کبھی نافرمانی نہیں کرتے، ایسے پیڑ پودوں کی اور لکڑی اور پتھروں کی عبادت کرتے ہیں۔ ان سے بھی زیادہ بدتر قسم کے لوگ ہیں وہ لوگ جو لوگ نیک صالح کے نام پر کسی کے مر جانے کے بعد اس کے مردے پر عبادت شروع کر دیتے۔ اہون ممن یعتقد فی من یشاہد فسقہ اور فسادہ۔ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ زیادہ بدترین بات ہے، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کئی سارے ایسے ہیں جو اپنی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں، یا لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ نیک صالح ہونے کے بجائے گنہگار نکلتے ہیں، بے نمازی، جن کو نہ کلمہ کا معنی معلوم، مطلب معلوم، جن کو نہ اللہ کے رسول کی اطاعت کا مطلب معلوم، ایسے لوگ جو گناہوں میں پھنسے ہوئے، نمازوں میں کوتاہی اور زنا جیسی گندی عادتوں میں پڑے ہوئے ہیں، چوری اور قتل جیسی برے گنہگار ہیں، پھر بھی لوگ جو ہے ان کے جانے کے بعد ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ بہت بدترین بات ہے۔ اس سے تو تھوڑی ہلکی تو یہ ہے کہ انسان کسی لکڑی کو یا کسی پتھر کی عبادت کرے، حالانکہ یہ بھی حرام ہے، لیکن جو ہے وہ گنہگار تو نہیں ہے۔ پتھر اور لکڑی یہ گنہگار تو نہیں ہے،
تو بہرحال یہ بدترین بات ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کو بنا لیں. وَإِذَا تَحَقَّقَتْ أَنَّ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ عُقُولًا، یہ بات ثابت ہو گئی ہے اس سے پہلے کے درسوں میں کہ بے شک وہ لوگ جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑا ہے، ان سے قتال کیا ہے، جہاد کیا ہے، عرب کے اس زمانے کے مشرکین وہ زیادہ جو ہے سمجھدار لوگ تھے آج کے مشرکین کے مقابل. وَأَخَفُّ شِرْكًا مِنْ هَؤُلَاءِ، اور آج کے مشرکین سے بھی کمتر جو ہے شرک رکھنے والے تھے اس زمانے کے اللہ کے نبی کے جو ہے یہاں رہنے والے مشرکین. فَعْلَمْ أَنَّ لِهَؤُلَاءِ شُبَهًا يُوَرِّدُونَهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَهِيَ مِنْ أَعْظَمِ شُبْهِهِمْ فَأَصِغْ سَمْعَكَ لِجَوَابِهَا وَهِيَ، فرماتے ہیں تو آپ یہ بات بھی اس سے پہلے جان چکے ہیں کہ ان کا ایک اور شبہ ہے، ایک اور بڑا ڈاؤٹ ہے جسے وہ ہمارے سامنے جو ہے پیش کرتے ہیں. جتنے بھی باتیں ہم نے اب تک سنی ہے ان تمام تر دلائل کو بازو میں رکھ دیتے ہیں اور یہ بات وہ یہ کہتے ہیں جس کا جو ہے سوال اور جواب دونوں سامنے آئیں گی. بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے ذرا ان باتوں پر غور سے دھیان دیجیے. انہم یقولون، مشرکین کہتے ہیں، ان الذین نزل فیہم القرآن لا یشہدون ان لا الہ الا اللہ، بے شک وہ مشرکین جن کے درمیان اللہ نے قرآن کو نازل کیا وہ لوگ تو کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دیتے. وَيُكَذِّبُونَ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا کرتے تھے. وَيُنْكِرُونَ الْبَعْثَ، اور وہ مرنے کے بعد واپس کھڑا کیا جانے والا دل کا انکار کرتے تھے. وَيُكَذِّبُونَ الْقُرْآنَ، اور قرآن کا تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے. وَيَجْعَلُونَهُ سِحْرًا، اور وہ لوگ جادو کرتے تھے. وَنَحْنُ نَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لیکن ہم تو ویسے نہیں، ہم تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں. وَنَصْدِقُ الْقُرْآنَ، اور ہم قرآن کی تصدیق کرتے ہیں. وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ، اور ہم مر کر واپس اٹھائے جانے والے قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. وَنُصَلِّي وَنَصُومُ، اور ہم جو ہے روزہ نماز پڑھتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے تھے. فَكَيْفَ تَجْعَلُونَ مِثْلَ أُولَئِكَ، تو آپ ہمیں ان کے برابر کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم اور وہ برابر کیسے ہوئے؟ ہم اور اس زمانے کے مشرکین کیسے برابر ہوئے؟ اس طرح وہ مشرکین جو آج کے ہیں، جو مردوں کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ لوگ سوال کرتے ہیں. اس سوال کے تعلق سے شارح محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شبہ من اعظم الشبہین ویجب عنها، فیقول اذا تحققت ان المشرکین فی عہدہ علیہ الصلاة والسلام اصح عقولا واخف شرکا من هؤلاء. فرماتے ہیں اس سے پہلے سے ہم جو ہے ان کے تعلق سے سنتے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ زیادہ تھے، مشرکین تھے، وہ زیادہ جو ہے سمجھدار تھے اور شرک میں کم تر تھے آج کے مشرکین کے مطابق، اس لیے کہ وہ اس زمانے کے صرف خوشحالی میں شرک کیا کرتے تھے، لیکن آج خوشحالی میں بھی
اور تنہائی میں بھی لوگ اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے ہیں۔ یہ اصل وجہ ہے، جیسا کہ پچھلے درس میں سنا ہے ہم نے، جس کی وجہ سے آج کے مشرکین کا شرک اس زمانے کے مشرکین سے بھی زیادہ ہے، اور اس زمانے کے مشرکین کا شرک آج کے مشرکین کا شرک سے بھی کم تر ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ لوگ کیا اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے، 11واں اعتراض ہے، مشرکین مکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے منکر تھے، یعنی انکار کرتے تھے۔ ان کو اس کا معنی اور مطلب معلوم تھا، جیسا کہ ہم نے سنا ہے۔ حالانکہ وہ اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن وہ اپنی مرضی سے ماننے والے تھے۔ اللہ کو ربوبیت میں وہ اکیلا سچا مانتے تھے، اس میں شرک نہیں کرتے تھے، لیکن الوہیت میں آتے وقت وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ مطلب ربوبیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کام جن میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس میں وہ توحید پر چلتے تھے، لیکن اللہ کی عبادت کے وقت مانے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی اپنا معبود بنا لیے۔ حالانکہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا جن کو وہ معبود بنا لیے اور ان کی عبادت کر رہے کہ یہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، یہ ہمیں کھلانے پلانے والا ہے، یہ کائنات کو چلانے والا ہے، یہ ہمیں زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، یہ ہمیں فائدہ دینے والا ہے، نقصان دینے والا ہے۔ ایسا کبھی انہوں نے کہا نہیں، بلکہ انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ ہم ربوبیت میں ایمان لاتے ہیں، لیکن الوہیت میں ایمان نہیں لاتے، اور وہ لوگ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے، اس لیے کہ اگر یہ الوہیت کا کلمہ پڑھ لیتے تو ہم اسلام میں داخل ہو جاتے، تب ہمیں جتنے معبودوں کی آج تک عبادت کرتے آئے ان کا انکار کرنا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے وہ اللہ کو ربوبیت میں تو مانتے تھے، لیکن الوہیت کے اوپر وہ آئے نہیں تھے، اسی لیے وہ کلمے سے بچ گئے تھے، یعنی کلمہ پڑھنے سے دور ہو گئے تھے۔ بہرحال وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے منکر تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرنے سے انہوں نے انکار کیا تھا۔ قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے حساب دینے کا، یعنی مر کر حساب کے لیے اٹھنے کا دن کا وہ لوگ انکار کیا کرتے تھے۔ ایک تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا، اور ایک محمد رسول اللہ کا، اور ان کے تقاضوں کا، اور مرنے کے بعد واپس اٹھنا ہے اور اپنے کرتوت کا حساب لینا ہے، اس بات کا وہ انکار کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اس زمانے کے مشرکین قرآن مجید کا بھی انکار کیا کرتے تھے، لیکن ہمارے زمانے کے مشرکین کہتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کی تسلیم کرتے ہیں، ہم ایک طرف قرآن کی جو ہے تصدیق کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے مر کر واپس زندہ ہونا ہے، پیش ہونا ہے، اس بات پر یقین رکھتے ہیں، نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، اور جو ہے اذان دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور روزے بھی رکھتے ہیں۔ پھر آپ لوگ ہمیں ان جیسے مشرک کیسے جو ہے بتا سکتے ہیں کہ اس زمانے کے مشرک آج کے مشرک ایک جیسے ہیں، بلکہ وہ ہم سے بہتر ہیں، یہ آپ جو ہے کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ جو ہے شرک کرنے والے لوگوں کا سوال ہے۔ اب اس کے جواب میں یہاں پر متن میں مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فالجواب، جواب یہ ہے انه لا خلاف بين العلماء كلهم ان الرجل اذا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء انه كافر لم يدخل في الاسلام۔ تمام علماء کے پاس اس بات میں اتفاق ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے، بلکہ اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے تمام تر اللہ کے نبی سے
جو بھی تعلیمات ملی ہیں ان سب چیزوں کے اوپر وہ ایمان لاتا ہے، لیکن وہ کسی ایک چیز کا انکار کرتا ہے۔ کیا ہے؟ جو شخص تمام باتوں میں رسول اللہ کی تصدیق کرتا ہے اور صرف ایک بات میں آپ کو جھٹلا دیتا ہے، اب اس کا کیا حکم ہے؟ تمام کے تمام جو ہے علماء کے پاس اتفاق اس کے اوپر کافر کا فتویٰ لگتا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ اس نے اسلام کا ایک چیز انکار کر دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ اسی طرح وہ انسان بھی ہے، اذا آمن ببعض القرآن وجہد بعض، قرآن کے ایک حصے پر اس نے ایمان لا لیا لیکن ایک حصے کو وہ انکار کرتا ہے۔ کمن اقر بالتوحید وجہد وجوب الصلاۃ، جیسا کہ ایک انسان ہے جو ہے وہ توحید کا اقرار تو کرتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ وہ نماز کا انکار کرتا ہے، نماز کی واجبیت کے اوپر، فرضیت کے اوپر وہ انکار کرتا ہے، یہ سب برابر ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص ہے جو توحید کا اقرار کرتا ہے، وہ صلاۃ اور نماز کا بھی اقرار کرتا ہے، وجہد وجوب الزکاۃ، لیکن وہ زکوٰۃ کے واجبیت کا انکار کرتا ہے، او اقر بهذا كله وجہد بالصوم، یا وہ انسان ہے جو توحید کا بھی اقرار کر لیا، نماز کا بھی اقرار کر لیا، زکوٰۃ کا بھی اقرار کر لیا، لیکن روزوں کا انکار کرتا ہے، اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص بھی ہے اقر بهذا كله وجہد بالحج، ایک انسان ہے، اب وہ انسان اللہ کی توحید، نماز، زکوٰۃ اور روزے یہ سب مانتا ہے لیکن حج یہ واجب ہے، اس بات کا وہ انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہمارے اوپر حج جیسی چیز جو ہے واجب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ سب کے سب جو ہے برابر ہے اپنے کفر میں، ان میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں، سب جو ہے کافر ہی کہلائیں، کیونکہ ایک چیز جو شریعت میں اللہ نے بتائی ہے یا رسول اللہ نے بتائی ہے، کرنے کو کہا ہے، جس کی فرضیت ہمیں ثابت ہے کتاب و سنت میں، دلائل کی روشنی میں، پھر بھی وہ انکار کرتا ہے تو وہ شخص اب کافر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ مؤلف کہتے ہیں وَلَمَّا لَمْ يَنْقَضْ أُنَاسٌ فِي زَمَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم لِلْحَجِّ أَنزَلَ اللَّهُ فِي حَقِّهِمْ، فرماتے ہیں اس لیے کہ جب اللہ کے نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم جو بعض لوگ حج کرنے سے انکار کر دیے تھے، حج کرنے سے بعض لوگوں نے انکار کر دیا تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ان سے میں بے نیاز ہوں اور وہ جو ہے آپ میں سے نہیں ہیں، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اللہ کی طرف سے لوگوں پر حج یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو وہ خانہ کعبہ کا حج کریں، اور جو انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا سے بے نیاز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام جو ہے دنیا سے بے نیاز ہے۔ اب اس متن کے نیچے شارح اس متن کی تفسیر فرماتے ہیں یقول رحمہ اللہ نے فرمایا ہے انہم اذا قالوا هذا، جب یہ لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی انہم یشہدون ان لا الہ الا اللہ
وَأَنَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى آخِرِهِ۔ آج کے جو مشرکین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور فلاں فلاں کرتے ہیں، یعنی فَكَيْفَ يَكُونُ الْكُفَّارُ وَجَوَابُهُ، پھر ہم کہتے ہیں جو وہ لوگ جو صرف ایک چیز کا انکار کر دیے وہ لوگ جو ہے کافر کیسے ہوں گے؟ وہ لوگ کیسے کافر ہوں گے؟ ویسے ہی تمہاری حال بھی۔ بہرحال ان لوگوں کے شبہے کا تفصیل سے جواب نے مؤلف رحمہ اللہ نے جواب دیا ہے۔ شارح نے بھی اس جواب کی تفسیر میں فرمایا ان العلماء اجمعوا على ان من كفر ببعض ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وکذب، تمام جو ہے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو شخص رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کے کسی بھی حصے کا انکار کر دے یا اس کو جھٹلا دے، اس کی حیثیت وہی ہے جو پورے دین اسلام کا انکار کرتا ہے۔ اس بات کی کیا جو ہے ثبوت ہے؟ تمام انبیاء میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا ایسا ہے جیسا کہ دین اسلام میں تمام جو ہے انبیاء کا انکار کرنا ہے، جیسا کہ کذبت قوم نوح المرسلین۔ ہم جانتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے رسول یہ نوح علیہ السلام کو بھیجا ہے، لیکن یہاں آیت میں بتایا گیا ہے کذبت قوم نوح المرسلون، نوح علیہ السلام کی قوم نے تمام رسولوں کا انکار کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بعد آنے والے رسولوں کو جانتے بھی نہیں تھے، پھر بھی اللہ نے کیا کہا؟ ایک رسول کا انکار کر دیا نوح علیہ السلام، مطلب کہ تمام رسولوں کا انکار ہے۔ ویسے شریعت میں ایک بات کا بھی انکار، چاہے وہ تمام باقی چیزوں کے اوپر بہت شدت کے ساتھ عمل کرتا ہو، لیکن ایک شریعت کا حکم بھی وہ انکار کر دیتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکفرون ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسول میں کوئی فرق جو ہے کر دے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کچھ باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا ہم انکار کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان ایک راستہ بنا لے، یہی حقیقی کافر ہیں۔ اللہ نے کیا بتایا؟ ایسے صفات کے لوگوں کو یہی حقیقی کافر ہے۔ لہذا کسی ایک جو ہے حصے کا بھی، کسی ایک جو ہے چیز کا بھی انکار شریعت میں انسان کو حقیقی کافر بنا دیتا ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ مصنف فرماتے ہیں ومن اقر بهذا كله، اس سے پہلے جو بھی ہے اسلام کے ارکان بتائے گئے سو اگر ان پانچوں اسلام کے ارکان کو بھی ایک انسان مان لیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے، وجحد البعث کفر بالاجماع، لیکن وہ شخص مرنے کے بعد واپس اٹھ کھڑے ہونے والا ہے، اللہ کے سامنے پیش کیا جانے والا ہے، اس بات کا انکار کرتا ہے، تب بھی وہ جو تمام علماء کے اجماع فتوے کے مطابق سے کافر ہو جاتا ہے۔ وحل دمہ ومال، اس کے بعد اس کی مال جو ہے یہ حلال ہو جاتی ہے اور اس کا خون یہ حلال ہو جاتا ہے انصاف کے ساتھ۔
تو بہرحال اس کے نیچے شارح فرماتے ہیں اس چھوٹے سے متن کے نیچے ثم ضرب المؤلف لذلك امثلہ، مؤلف رحمہ اللہ نے اس مسئلے کی وضاحت کے لیے جس کو ہم نے ابھی سنا ہے مختلف مثالوں کے ذریعے سے بیان کیا ہے، جس میں المثال الاول ہے پہلی مثال الصلاة من اقر بالتوحید وانکر وجوب الصلاة فهو کافر، ایک شخص ہے جو توحید کا اقرار کرتا ہے لیکن نماز کا انکار کرتا ہے، اگر چاہیے وہ نماز پڑھے پھر بھی جو ہے وہ کافر ہے۔ قولہ، جیسا کہ مؤلف نے فرمایا او اقر بالتوحید، اگر چاہیں کہ وہ توحید کا اقرار کرے، توحید میں جو بھی باتیں ہیں وہ اقرار کرے، کوئی فائدہ نہیں۔ هو المثال الثاني وهو من اقر بالتوحید والصلاة وجحد وجوب الزکاة فإنه يكون كافرا، یہ دوسری مثال ہے جس میں یہ بتایا مؤلف رحمہ اللہ نے، یہ ایک انسان ہے جو توحید کے ساتھ نماز کا بھی اقرار کر لے اور انکار سے بچے، لیکن وہ زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو صاف بات ہے وہ کافر۔ المثال الثالث، اور تیسری مثال مؤلف رحمہ اللہ نے یہ بتایا من اقر بوجوب ما سبق وجحد وجوب الصوم فإنه يكون كافرا، جو شخص توحید کا بھی اقرار کر لے، نماز کا بھی اقرار کر لے، زکوٰۃ کا بھی اقرار کر لے، لیکن روزوں کا انکار کر لے تو وہ کافر۔ المثال الرابع، اور چوتھی مثال مؤلف رحمہ اللہ نے یہ دیا من اقر بذلك كله، جو شخص ان تمام باتوں کا اقرار کر لے، توحید کا بھی، نماز کا بھی، زکوٰۃ کا بھی، روزے کا بھی، وجحد وجوب الحج، لیکن حج کا وہ وجوب کے اوپر، فرضیت کے اوپر انکار کرتا ہے، فإنه کافر، تو ایسا انسان کافر ہے۔ واستدل المؤلف على ذلك بقوله تعالى، اور اس بات کے لیے مؤلف رحمہ اللہ نے اس آیت سے دلیل پکڑ کر جو ہے ثابت کیا ہے، جو آل عمران کی نمبر پر 7 میں ہے، جس کو ہم نے سنا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اللہ کی طرف سے لوگوں پر حج یہ فرض ہے کہ جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اس کے لیے وہ خانہ کعبہ کا حج کر لے، اور جو انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا سے بے نیاز ہے۔ اس دلیل کے ذریعے سے دلیل پکڑ کر استدلال کیا مؤلف رحمہ اللہ نے، اور یہ بتایا کہ حج کا بھی انکار کرے تو وہ کافر ہے، یعنی شریعت میں کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ اور مؤلف رحمہ اللہ نے اپنے متن میں فرمایا جیسا کہ بعض لوگوں نے اللہ کے نبی کے زمانے میں حج کا انکار کیا تو ان کے جواب میں اللہ نے اس آیت کو نازل کیا ہے۔ شارح کہتے ہیں اس کا اصل جو ہے ہم جو سبب نزول ہے وہ کسی کتاب سے تلاش نہیں کر پائے، بہرحال شیخ نے کہاں سے دلیل لیا ہے جو ہے ہم اس بات کو تلاش نہیں کر پائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں قولہ ومن اقر بہذہ کلیہ، اب اوپر ہم نے چھوٹا سا متن سنا ہے، ایک لائن والا متن، ومن اقر بہذا کلہ وجحد البعث کفر بالاجماع وحل دمہ ومالہ، کیا ہے جو شخص مذکورہ جتنے بھی اسلام کے ارکان کے تعلق سے بتایا گیا ہے ان تمام چیزوں کی فرضیت کے اوپر ایمان لاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اس بات کا انکار کرتا ہے، تو صاف بات ہے تمام علماء کے پاس بالاتفاق بالاجماع وہ کافر ہے، اب اس کا خون اور مال یہ حلال ہے۔ اس کی جو ہے تفسیر میں شارح کہتے ہیں
کہ قولہ ومن اقر بہذا کلہ، فرماتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، شارح کہتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو تمام چیزوں کا اقرار کر لی، کلمہ لا الہ الا اللہ کا بھی، محمد الرسول اللہ کا بھی، ووجوب الصلاۃ نماز کے فرضیت کا بھی، والزکاۃ والصیام زکوٰۃ کا بھی، اور اسی طرح جو ہے روزوں کا بھی، اسی طرح جو ہے روزوں کا بھی جو اقرار کر لیا ہے، والحج اور حج کا بھی وہ اقرار کر لی، لیکنہ کذب بالبعث، لیکن وہ لوگ جو ہے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے واپس اٹھ کھڑا ہونے کا دن اور پیش کیا جانے والا دن کا انکار کر لیے، فَإِنَّهُ كَافِرٌ، تو ایسے لوگ کافر ہو گئے باللہ، اللہ کے بارے میں، لقول اللہ تعالی، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، زعم الذین کفروا ان یبعثوا قل بلی وربی، قل بلی ربی وتبعثن، زعم الذین کفروا ان یبعثوا قل بلی ربی وتبعثن، سورہ تغابن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، کہہ دیجئے کیوں نہیں، قسم ہے میرے پروردگار اللہ رب العالمین کی، تمہیں وہ ضرور جو ہے اٹھائے گا، پھر تمہیں تمہارے کاموں کی خبر دی جائے گی، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو بہرحال اس بات کا اجماع ہے، جیسا کہ مؤلف اور شارح نے واضح کیا ہے، کسی ایک چیز کا بھی انکار شریعت کے اندر جس کی فرضیت ثابت ہے، اس سے انسان ہمیشہ کے لیے کافر ہو جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگ کر جو ہے صحیح بات کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جو بری بات اس نے کی ہے جس کی بنا پر اس پر فتویٰ لگا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے اللہ کی طرف سے معافی مل جاتی ہے۔ بہرحال کما قال اللہ تعالی، مؤلف رحمہ اللہ یہاں پر ایک دو آیات پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ آیت جس کو ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہی سنا ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ، یہ والی آیت، یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسول میں فرق کریں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کچھ باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار کر دیتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان ایک راستہ بنا لیں، یہی اصل میں حقیقی کافر لوگ ہیں۔ تو اس آیت کے نیچے مؤلف رحمہ اللہ نے فرمایا فَإِذَا كَانَ اللَّهُ قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ اپنی کتاب میں یہ بات اس آیت کے ذریعے سے بتا دی ہے کہ شریعت میں بعض حصے پر ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں، اگر بعض حصے کا انکار کرتا ہے تو مکمل کافر ہے، اگر چاہے تھوڑی چیز کے اوپر ایمان لائے۔ زالت هذه الشبهة، اب کوئی مسئلہ ہی باقی نہیں، وهذه هي التي ذكرها بعض اهل الاحسان في كتابه الذي ارسله الينا۔ تو بہرحال مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک علاقہ ہے عرب کے اندر الاحسان، مقام الاحسان، یہاں سے بعض لوگوں نے
مجھے جو ہے یہ شبہ بھیجا ہے۔ جب میں نے ان کی کتاب کو پایا تو اس شبہ کا جواب دینے کا ارادہ کیا، تو یہاں پر ان کو یہ جواب دیا، اس طرح بتا رہی۔ وَيُقَالُ أَيْضًا، اور مؤلف اور فرماتے ہیں، إِذَا كُنْتَ تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجهد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا قر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جهد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما تقدمنا۔ اور اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہر بات کا اقرار کرتا ہے لیکن صرف نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اس کا دم، خون یہ حلال، مال یہ حلال، بالاجماع تمام علماء کے پاس، بالاتفاق۔ وکذالک، اسی طرح وہ انسان بھی جو مرنے کے بعد کی دن بعد الموت کا انکار کرتا ہے یہ بھی برابر ہے، اور اسی طرح وہ انسان بھی جو رمضان کے روزوں کا انکار کرتا ہے یہ سب برابر ہے۔ یہ سب جو ہے لوگ جو ہے برابر ہے، ان سب کے ساتھ جو ہے ایک ہی جو ہے برابر کا فیصلہ کیا جائے گا، اور ان کے ساتھ جو ہے برابر کا فتویٰ دیا جائے گا۔ اس کے نیچے شارح فرماتے ہیں، اوپر کے متن میں پورے 3 حصے ہیں، پہلا حصہ آیت ہے، اس کے تعلق سے فرمائیں جو وقد ساقها المؤلف مستدلا بها على ان الايمان ببعض الحق دون ببعض الكفر بالاجماع كما قرره بقوله، وہی بات اس سے پہلے بھی آیت گزر چکی ہے کتاب، وہاں بھی بتا دیا گیا ہے کہ کسی چیز کا انکار پورے دین کا انکار کے برابر ہے۔ دوسری بات الاحصاء علاقہ ہے جہاں سے ان کو ختم یہ بات ملی ہے کہ بعض چیزوں کا اقرار کرنا، بعض چیزوں کا انکار کرنا کیسا ہے، تو اس کے جواب میں یہاں شارح نے جواب بتائی ہے۔ اس کے بارے میں شارح کہتے ہیں یہ بھی جو کتاب ہے جس کو لے کر مؤلف رحمہ اللہ نے سوال کا جواب دیا ہے، یہ بھی ہمیں جو ہے ابھی تک جو ہے ملی نہیں۔ اور تیسری بات ہے آخری متن کا آخری حصے کے اندر فرماتے ہیں جو کسی ایک چیز کا بھی انکار یہ کفر ہے۔ هذا جواب ثاني فإن مضمونه أنك إذا عرفت وأقررت بأن من جهل الصلاة والزكاة والصيام والحج والبعث كافر بالله العظيم، كافر بالله العظيم، فرماتے ہیں اسی ایک بات کا انکار، جیسا کہ ہم نے سنا، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو یا زکوٰۃ ہو یا حج ہو یا بعث بعد الموت کے بارے میں ہو، ان چیزوں میں کسی ایک چیز کا بھی انکار کفر ہے۔ وَلَوْ أَقَرَّ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم سوا ذلك، اگر چاہے کہ ان کے علاوہ دین اسلام میں جو بھی ہے سب چیزوں کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتا ہے، فكيف تنكر أن يكون من جهل التوحيد وأشرك بالله تعالى كافرا، تو کیسے انکار کرتے جو لوگ توحید کا جو ہے انکار کر رہے، تو ان لوگوں کا حال کیا ہے، یعنی جو لوگ شرک کر رہے اب یہ بتا رہے کہ ہم سب چیزوں کے اوپر چل رہے، جو اللہ کے نبی نے تو شریعت میں چھوٹے چھوٹے فرضیت کے باتوں کے اوپر بھی کافر کا فتویٰ لگایا ہے، تو تم کون ہو جو شرک کرتے ہوئے جو اس بات کو صحیح سمجھتے ہو اور اس بات سے کفر ثابت نہیں ہوتا ہے، جو ایسا کہتے ہو، اس بات کی جو ہے تمہارے پاس جو ہے کیا ثبوت ہے؟ تو یہ سب جو ہے غلط ہے، اس سے بچے، یہ سب جو بھی تم کر رہے ہو یہ سب جو ہے غلط ہے، ان سب سے تمہارے لیے ضروری ہے
کہ تم ان تمام تر جو ہے چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ان تمام تر چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرو، تبھی تمہارے لیے کامیابی۔ بہرحال اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَمَعْلُومٌ أَنَّ التَّوْحِيدَ نیا مطلب ہے هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو أعظم من الصلاة۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ توحید سب سے عظیم فریضہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائے، نماز سے بھی باقی چیزوں سے بھی۔ وہ اعظم، وہ نماز سے بھی زیادہ ہے اور زکات سے بھی زیادہ ہے اور روزوں سے بھی زیادہ ہے، والحج اور حج سے بھی زیادہ ہے۔ فكيف إذا جهد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ یہ لوگ توحید کے اندر گمراہ ہیں، لیکن جو لوگ نماز کا انکار کرتے ہیں وہ بھی کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، جو زکات کا انکار کرتا ہے اس کے لیے وہ بھی کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، نماز کا انکار، اسی طرح روزوں کا انکار کرتا ہے تو اس کے لیے بھی وہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، حج کا انکار کرتا ہے تو اس کے لیے بھی کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ پھر توحید جو سب سے افضل ہے، اب اس کے اندر مخالفت کرنے والے، شرک کرنے والوں کو کیا یہ فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا؟ وَإِذَا جَهَدَ التَّوْحِيدَ الَّذِي هُوَ دِينُ الرَّسُولِ، جبکہ تم توحید کے اندر میں انکار کی صفت کو اپناتے ہو، جیسا کہ وہ ربوبیت کو مانتے اور ربوبیت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ توحید میں صرف ربوبیت ہے، نہیں الوہیت نہیں، ہمیں کیا نہیں، توحید میں صرف ایک ہی قسم ہے۔ اب ایسا انکار کرنے والوں کو کیا جو یہ کفر کا فتویٰ لازم نہیں آتا؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ما عجب هذا الجهل، بہت تعجب ہوتا ہے ان کی جہالت کو دیکھ کر ہمیں ان کی جو جہالت ہے اس کو دیکھ کر ہمیں بہت تعجب ہوتا ہے۔ اور مؤلف رحمہ اللہ آگے کی متن میں فرماتے ہیں وَيَقَالُ أَيْضًا هَؤُلَاءِ، اسی کے متن میں جو ہے تھوڑا شرح باقی ہے وہ سنیں گے۔ کسی ایک چیز کا بھی انکار یہ کفر ہے، ہم نے سنا، لیکن جو افضل ہے، سب سے افضل توحید، اب اس میں بگاڑ کی وجہ سے کیا کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا؟ جیسا کہ یہ لوگ تمام باتوں پہ انکار کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، تو کیا جو ہے یہ عجیب نہیں ہے ان کی بات کہ تمام چیزوں سے افضل چیز توحید کے اندر یہ لوگ انکار کی صفت کو اپناتے ہیں، تو کیا ان کے اوپر یہ فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا؟ تو لہذا یہ سب جو ہے ہمیں غور کرنے کی بات ہے۔ ایک رسول کا انکار باقی تمام رسولوں کا انکار ہے، تو توحید میں الوہیت کا انکار کیا پورے توحید کا انکار نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اسی کو دیکھ کر جو ہے نبیوں کو بھیجا ہے، اصل مقصد یہی ہے، پورا اسلام اسی میں ہے، یہ نہیں تو باقی کا کچھ بھی نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے اس سے پہلے، ان تمام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی وحی کی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے میرے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔
فاعبدون، اور تم سب اکیلے میری عبادت کرو. وهو اصل هذه الواجبات الذي يكفر من انكر وجوبها. یہ ہے اصل واجب چیز، اول اور افضل واجب چیز جس کا لوگ جو ہے انکار کیا کرتے ہیں. اذا لا تصح الا بما كما قال الله تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك. اگر یہ نہیں تو ان کا کچھ بھی قبول نہیں، صحیح نہیں. جیسا کہ اللہ نے فرمایا، اگر چاہے کہ کتنا بڑا آدمی بھی ہو، اس کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، ہم جو ہے وحی کرتے ہیں آپ کے طرف، وَإِلَى الَّذِينَ، اور ان کے طرف، مِن قَبْلِكَ، جو آپ سے پہلے تھے، یعنی نبی اور رسول لوگ، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ جیسے نبی جیسی بڑی ہستیاں بھی شرک کر لیتی، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تمہارے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اتنا ہی نہیں بلکہ ہمیشہ کی نقصان دہ پانے والے لوگوں میں سے بن جائیں گے اگر آپ شرک کرتے ہیں تو. مطلب ہمیشہ کی نقصان ہی ہے جہنم. بل اللہ، بلکہ وہ اللہ ہے جو حقیقی معبود ہے. فاعبد، تم سب اسی اکیلے کی عبادت کرو. وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اس کے ساتھ عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنے کے ساتھ تم اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے بن جاؤ گے، بن جاؤ اور بن جاؤ گے. فَإِذَا كَانَ مَنْ أَنْكَرَ وُجُوبَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ أَوْ أَنْكَرَ الْبَعْثَ كَافِرٌ فَمُنْكِرُ التَّوْحِيدِ أَشَدُّ كُفْرًا وَأَبْيَنَ وَأَظْهَرَ. آپ نے تو نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، بعث بعد الموت، ان سب چیزوں کے انکار کرنے والے کو کافر بتایا، حالانکہ توحید کا جو منکر ہے یہ سب سے بڑا کافر ہے، جو کہ ظاہر، یہ سب سے بڑا جو ہے کافر ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کے خاموش ہوتے ہیں. اس کے بعد نیا متن ہے، فرماتے ہیں وَيُقَالُ أَيْضًا، مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں اسی طرح هؤلاء اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتلوا بنو حنیفہ، بنی حنیفہ، وقد اسلموا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يؤذنون ويصلون. اعتراض کرنے والا یہ کہ اس کو یہ بھی جو ہے جواب جو ہے بتائی جا سکتی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بنو حنیفہ ایک شخص سے ظالم اس کو جو ہے قتل کر دیا. حالانکہ بنو حنیفہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ باقاعدہ طریقے سے اذان دیتے تھے اور پابندی کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے. فَإِن قَالَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مُسَيْلَمَ نَبِيٌّ، لیکن اس کی جو یہ غلطی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے اور ان کے لوگوں نے مسیلمہ کذاب کو نبی بنا لیا، حالانکہ وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، رسول کو مانتے تھے، اذان دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، شریعت کے کئی سارے امور کے اوپر وہ چلتے تھے، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے جانے کے بعد مسیلمہ کذاب کو اپنا نبی تسلیم کر لیا. فَقُلْ هَذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ إِذَا كَانَ مَنْ رَفَعَ الرَّجُلَ. فرماتے ہیں اس پر آپ جواب دیں کہ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ بنو حنیفہ نے جب ایک شخص کو نبوت کے درجے تک پہنچا دیا
تو ان کا شہادتین کا اقرار کرنا، ان کا نماز کا پابندی سے پڑھنا، ان کا باقاعدگی کے ساتھ روزے رکھنا، یہ سب کچھ بھی جو ہے کام آ نہیں سکے، اور وہ سب کے سب کافر ہی سمجھے گئے، اور ان سب کا خون اور مال یہ حلال قرار دیا گیا۔ فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله ما أعظم شأنه. قال الله تعالى كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. اب جو شخص شمسان یا یوسف یا کسی صحابی کو الوہیت کے درجے تک پہنچا دے، وہ کیوں کر جو ہے مسلمان باقی رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے۔ اب اس کی تفسیر میں شارح کہتے ہیں رحمہ اللہ، وَيُقَالُ أَيْضًا هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ اکرام نے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان سے لڑا ہے، جیسا کہ بنو حنیفہ ہے، ان لوگوں نے اور ان کے قوم کے لوگوں نے اس بات کا اقرار کر لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور اسی طرح رسول اللہ ان کے رسول ہیں، لیکن وہ نماز بھی پڑھتے تھے، باقی امور پر عمل بھی کرتے تھے، لیکن وہ مسلمہ کذاب کو اپنا نبی بنائے بیٹھے تھے۔ ان الصحابہ رضی اللہ عنہم قاتلوا مسلمہ واصحابه واسلحوا دماءهم واموالهم مع انهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ويؤذنون ويصلون وهم انما رفعوا رجلا الى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن رفع مخلوقا الى مرتبة جبار السماوات والارض؟ افلا يكون احق للكفر ممن رفع مخلوقا الى منزلة مخلوق آخر؟ وهذا امر واضح، ولكن كما قال الله تعالى كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، سورة الروم۔ اللہ کے نبی کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مسیلمہ کذاب اور اس کی جماعت کے ساتھ جنگ کی ہے، ان کے مال و جان کو حلال سمجھتے ہیں ہوئے ان کو گرفتار کیا اور ان میں سے کئی ساروں کو قتل بھی کیا، حالانکہ مسیلمہ اور اس کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے تھے۔ وہ لوگ کبھی جو ہے اللہ کے علاوہ دوسرا معبود ہے ان کی عبادت کی جا سکتی ہے ایسا نہیں کیے، نیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول جو ہے وہ لوگ تسلیم کیا کرتے تھے، اذانیں دے کر نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن ان کا جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے ایک آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے پر بٹھا دیا۔ جو شخص اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو نبی کے مرتبے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے جو کائنات کا خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کے مرتبے پر سمجھے، پھر وہ خود کو مسلمان کہنے آیا یہ شخص کافر کہلانے کا زیادہ حقدار نہیں۔ یعنی جو شخص اللہ کے نبی کے مقام اور مرتبے کو کوئی سادے سیدھے انسان کو رکھنا چاہتا، اس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے قتال کیا، ان کو ختم کیا اور ان کو کبھی مسلمان نہیں مانا، تو کیا یہ اس سے بڑی بات نہیں کہ کوئی انسان کسی انسان کو، چاہے وہ اللہ کا نبی ہو یا ولی، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کوئی برابر سمجھے یا اس کے لیے جو عبادت کرتا ہے ان کے لیے بھی کرے؟
کیا یہ چیز اور جو ہے بری بات نہیں ہے؟ چنانچہ یہ بات بالکل واضح، لیکن نتیجہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کیا ہے نتیجہ؟ سورہ روم کی آیت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اور دین اسلام کے حقائق سے ناواقف تھے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا کافی سمجھتا ہوں، اللہ خیر فرمائے۔ ہم سب کو ان باتوں کو تسلیم کرنے کی اور جو چیزیں غلط ہیں جن کا تذکرہ ہمارے درسوں میں ہو رہا ہے ان تمام چیزوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ کی، جیسا کہ صحابہ نے سمجھا اس سمجھ کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ علم نافع اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں آگے آگے رہنے کی اور ہر قسم کی چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی سے بھی بچے رہنے کی، جو کچھ کرے خالص اللہ کے رضا کی خاطر کرنے کی، اور ہر قسم کی ریا سے، نفاق سے، کبر سے بچے رہنے کی، شیطان کی وسوسوں سے، خواہشات نفس کی پیروی کرنے سے بچنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔